اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری صاحب بحث جو تھی کہ شرط متعدد ہے اور جزا ایک ہے، ٹھیک ہے، دو شرطیں بھی ہو سکتی ہیں، دو سے زیادہ بھی شرطیں ہو سکتی ہیں، یعنی دو جملے آگے ہیں شرطیہ، یا دو سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں، جبکہ ان کی جزا ایک ہے۔ اس میں دو قسم کی بحثیں تھی، یا یہ جزا قابل تکرار نہیں ہے یا قابل تکرار ہے۔ جہاں پر ہم نے کہا کہ یہ قابل تکرار نہیں ہے، اس کے اندر پھر ہم نے کہا کہ جیسا کہ اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفیت الجدران فقصر، مثلا کہ اگر اذان مخفی ہو جائے، اذان سنائی نہ دے تو نماز قصر کرو، ایک جملہ ہو گیا۔ دوسرا جملہ شرط ہے کہ اگر دیواریں مخفی ہو جائیں، دیواریں دکھائی نہ دیں تو نماز قصر کرو۔ اب نماز قصر یہ نہیں کہ دو الگ الگ نمازیں پڑھنی ہیں، نماز ایک ہی پڑھنی ہے، اسباب مختلف ہیں، تو لہٰذا وہ سبب مستقل، یہ سبب ایک اس کا مستقل ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ اس جہت میں ان دونوں کا ایک کا مفہوم دوسرے کے منطوق سے تعارض کر رہا ہے، ہر دو کا۔ جیسا کہ اگر ہم نے کہا کہ اذان جو ہے وہ مخفی ہو جائے تو نماز قصر کرو، اس کا مطلب ہے، اس کا مفہوم کیا نکلے گا کہ اگر اذان مخفی نہ ہو تو نماز قصر نہ کرو۔ لیکن اسی کے مقابل میں کیا ہے کہ اگر جدران اگر وہ مخفی ہو جائے تو نماز قصر کر لو۔ تو ہم نے تو کہا تھا کہ اذان نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ قصر نہیں کرنی، جبکہ وہاں پہ جدران کے مخفی ہونے سے قصر ہو رہی ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح دوسرے کا بھی، تو یہ مفہوم کا آپس میں ایک کے مفہوم کا دوسرے کے منطوق سے تعارض آتا ہے، لہٰذا اس تعارض کو ختم کرنے کے لیے ہمیں تصرف کرنا پڑنا ہے۔ یعنی دو قسم کے انہوں نے چیزیں بیان کی ہوئی ہیں کہ کس میں تصرف کریں، یعنی جس میں تصرف کریں گے اسے آپ کہیں گے کہ اسے ہم رفع ید کرتے ہیں، یعنی ہم اس کو نہیں مانتے۔ دوسرا اس کے برعکس جو ہے وہ ہم اس کو مانیں گے بات کو۔ پہلی بات سب یہ تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ شرط یہ جو شرطیں آ رہی ہیں دونوں جو ہیں یہ مستقل ہیں بسببیہ، استقلال بسببیت رکھتی ہیں، ہر ایک اپنی جگہ پہ مستقل ہے کا، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے پھر جزا بھی ہوگا۔ جزا تو ایک ہی ہے، دونوں کی جزا ہے، اور جزا قابل تکرار بھی نہیں ہے۔ کہا کہ دونوں جو ہیں شرطیں یہ مستقل ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جزء سبب کی طرح ہیں، اسی طرح کہ جس طرح یہ مل کر جو ہے نا، یعنی ایک دو جملے آئے تھے شرطیہ، ایک الگ سے جزء سبب ہے، دوسرا الگ سے، یہ دونوں مل کر ایک مرکب بنے گا، یعنی دونوں مل کر جزا کے لیے انجام دیں گے، ٹھیک ہے، سبب بن رہے ہیں۔ کہ اگر دونوں ایک ساتھ واقع ہوتے ہیں تو جزا ہوگی، یعنی واو کے ذریعے سے آپ جس طرح تف کرتے ہیں، یعنی تصرف کے ذریعے سے کر رہے ہیں، مقید کر رہے ہیں یعنی اس میں تصرف ہم نے نہیں کرنا، یعنی یہ ہم مان رہے ہیں کہ تصرف اس صورت میں کریں گے کہ ہم نے تعارض کو ختم کرنے کے لیے تصرف کر لیا اس میں، یعنی کیا مطلب کہ اس کو نہیں ماننا، یعنی انہوں نے پہلے دو صورتیں بیان کی ہیں، ایک یا یہ مان لیں، ایک یا یہ مان لیں۔ اب جو ماننی ہے اپنے اوریجنل، ٹھیک ہے، وہ رکھیں، اور جو نہیں ماننی جس میں تعارض آ رہا ہے اس میں کہا کہ تصرف کر لیں۔ اب وہ جو صورتیں بن سکتی ہیں کہ کس کو ماننا چاہیے، ٹھیک ہے، اور کس میں تصرف کر لینا چاہیے، بیان دونوں انہوں نے کی ہیں۔ مثلا دونوں بیان کی ہیں، ان میں پہلے ہو گئی تھی جہاں پہ ہم نے کہا کہ جزء سبب آگے ہوتے ہیں، یعنی دونوں جو جملے ہیں شرطیہ یہ مل کر جو ہیں وہ کیا ہوں گے کہ مرکب بن جائیں گے، اور یہ ایک ہی جملے کی مانند ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اذان اور جدران ایک ساتھ مخفی ہوں تو نماز قصر کریں، ایک شرط بنے گی، یعنی کل جملہ الواحدہ ہو جائیں گے دونوں، ٹھیک ہے، کہ یہ واو کے ذریعے سے جس طرح طف کرتے ہیں نا، ایک یہ صورت ہے جو اوریجنل ہے، اگر اس میں تصرف کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، ہم نے اس میں تصرف نہیں کرنا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تعارض نہیں پیش آ رہا۔ کیسے کہ دونوں جو شرطیں ہیں ایک ساتھ اگر واقع ہوتی ہیں تو نماز قصر ہوگی، ان میں سے ایک بھی، ٹھیک ہے، یا دونوں یا ایک بھی اگر منتفی ہو جائے تو جزا بھی منتفی ہو جائے گی، یعنی اگر نماز جو ہے وہ قصر کر منتفی ہونا کیسے ہوگا کہ دو جو شرطیں ان میں سے ایک بھی جو ہے وہ منتفی ہو جائے، جیسا کہ اذان سنائی دے رہی ہے تب قصر کریں گے نہیں، وہ بھی منتفی ہو جائے گی جزا، شرط کے منتفی ہونے سے جزا بھی منتفی ہو جائے گی، تو لہٰذا اس کے اندر تو تعارض ہی نہیں آ رہا ہے۔ تعارض آتا ہے کہ اس کے اندر اگر ہم دوسری وجہ کو مان لیتے ہیں، وہ کیا ہے کہ انحصاریت، کہ شرطیں جو ہیں وہ منحصر ہیں جزا کے اندر، ٹھیک ہے، اور بنا بر بدلیت، جب بدل کی بات آ گئی ہے تو ہم او کے ذریعے سے عطف کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، جو مقابلے میں تقیید لے کر آتے ہیں وہ او کے ذریعے سے لے کر آتے ہیں، جیسا کہ کیا کہ اگر اذان مخفی ہو یا اگر جدران مخفی ہو تو نماز قصر کرو۔ اب دونوں میں سے ایک بھی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز قصر کر لو، کیونکہ یا یہ ہو یا یہ ہو تو نماز قصر کر لو، تو اس کا مطلب ہے اس میں تعارض آ جائے گا، کیسے
اذان مخفی ہو گئی نماز قصر کر لی، ٹھیک ہے، جبکہ جدران مخفی نہیں ہوئی. تو ہم نے تو کہا تھا جدران بھی مخفی ہو تو نماز قصر کرنی ہے. اسی طرح جدران مخفی ہو گئی، ٹھیک ہے، اذان مخفی نہیں ہوئی، تو جبکہ ہمارے پاس ایک اور دلیل ہے کہ بھی اذان بھی مخفی ہو تو اپنی نماز قصر کرنی ہے. تو لہٰذا اس صورت میں ایک کا مفہوم دوسرے کے منطوق سے تعارض کر رہا ہے. تو اس صورت میں ہم نے کیا کیا کہ کیا اس کو مان سکتے ہیں، یعنی ہم نے ماننا ہے نا، تو ہم کہیں گے کہ شرطیں انحصاریت کے اندر وجود رکھ رہی ہیں، یعنی یا مستقل بسبب ہے. تو اب ہم کہیں گے کہ ہیں یہ مستقل بسبب، تصرف کس میں کر لیں گے؟ انحصاریت کے اندر، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ تعارض اس کے اندر آ رہا ہے، تو جتنی مقدار میں یہ تعارض آ رہا ہے اتنی مقدار میں ہم رفع ید کر لیں گے، ٹھیک ہے صاحب. اور پھر ہم نے کہا کہ ایک اور جو بات تھی کہ پہلی صورت کو ہم نے مان لیا، ترجیح دے دی کہ اس کو قبول کریں گے اور دوسری صورت میں تصرف کریں گے. اس کا مطلب پہلی صورت مان لیں استقلال بسببیت والی، یہ مستقل سبب واقع ہو رہے ہیں، اس کی جزا جو ہے وہ قصر کرنا ہے. تو قصر کس وجہ سے ہوگی؟ ٹھیک ہے، کیونکہ مستقل دونوں سبب ہیں نا، تو کہتے ہیں جو سبب پہلے واقع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اس کا تاثیر ہوگی، اپنا اثر ہوگا. مثلا اگر پہلے اذان آنا ختم ہو گئی ہے، سنائی دینا، تو یہ سبب بن رہی ہے نماز کے قصر کرنے کا. یا اگر جدران پہلے جو ہیں وہ مخفی ہو گئی ہیں تو اس صورت میں جدران بنے گی. یہ ہے کہ اگر ایک پہلے ہو ایک بعد میں ہو، تعاقب کے اندر ہوں، تو جو پہلے ہے اس کا پہلے اثر ہے، تاثیر ہے، جو بعد میں اس کا بعد میں. اور اگر دونوں ساتھ آ رہی ہیں اکٹھی، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں جو ہیں ایک ہی سبب کی طرح ایک ساتھ جو ہیں وہ اثر کر رہی ہیں مل کے. یہ نہیں ہم کہیں گے کسی ایک کو ترجیح دے دیں، دونوں اسباب مستقل ہیں چونکہ، تو مل کے وہ اثر دکھائیں گے. دونوں کا ہم کہیں گے کہ نماز کا اثر ہوئی ہے، کیوں؟ دونوں ایک ساتھ ہوئی ہیں نا، دونوں کی وجہ سے. نماز بھی چونکہ یہاں پہ اذان بھی نہیں سنائی دی اور جدران بھی نہیں دکھائی دی. تو یہ تو سب ہمارا ہو گیا تھا. آج وہ ہے کہ وَأَمَّا نَحْوُ ثَانِي، دوسری جو قسم ہے، پہلی یہ تھی کہ جس میں جزا قابل تکرار نہیں ہے. اب وہ قسم ہے کہ جس میں جزا قابل تکرار ہے، کہ آپ تکرار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح جنابت ہو جائے تو غسل کر لیں، غسل جنابت ہے، ٹھیک ہے. اور اگر مس میت کر لیتے ہیں تو اس کا الگ سے غسل ہے، وہ بھی کر لیں. تو آپ اس وہ الگ الگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ضروری تو نہیں کہ آپ کہیں کہ بھی میں ایک ہی کی نیت سے جو ہے جنابت کی بھی غسل میت بھی کر لوں، یہ وہ آپ الگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. یعنی جزا قابل تکرار ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس کیونکہ ہم نے یہ جو بحث لے کر آ رہے ہیں نا، آیا یہ یعنی مفہوم شرط کے عنوان سے، اور اصل عملی کی بھی آگے بات آئے گی کہ کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے، آیا تداخل اسباب ہے یا نہیں. اس سے الگ ایک نتیجہ نکلے گا. البتہ دوسری کو دلیل ہو، روایات بتا رہی ہوں، اس سے الگ نتیجہ نکلے گا. جی تداخل ہے، لیکن اس کی روح سے نہیں ہے. وہ الگ سے یعنی روایات آ کے بتا دیں کہ بھئی آپ اس طرح ہو جائے تو تداخل کر لیں، وہ الگ سے ہے. لیکن اس کی روح سے نتیجہ تداخل کا نہیں نکلے گا، آگے دیکھیں گے. وَأَمَّا النَّحْوُ ثَانِي، اما دوسری قسم یعنی جس میں جزا قابل تکرار نہیں ہے، جزا قابل تکرار ہے، وَهُوَ مَا إِذَا كَانَ الْجَزَاءُ قَابِلًا لِلتَّكْرَارِ، کہ جس کے اندر جزا قابل تکرار ہے، فَهُوَ عَلَىٰ صُورَتَيْنِ، اس کی بھی دو صورتیں ہیں. نمبر 1 أن يثبت بالدلیل أن كل من الشرطين جزء سبب ہے، کہ یہ ثابت ہو جاتا ہے دلیل کے ذریعے سے کہ ان كل من الشرطين جزء سبب، کہ دونوں جو شرطیں ہیں، کیونکہ ہم نے کہا جزا جو ہے وہ ایک ہے جبکہ شرطیں متعدد ہیں، تو کہا کہ دونوں جو شرطیں ہیں وہ جزء سبب واقع ہو رہی ہیں. یعنی اسی طرح ایک ہی سبب کے دو اجزاء ہیں سامنے، اسی طرح جس طرح پہلے جز کر کے یہ واقع ہو رہی تھی. وَلَا كَلَامَ حِينَئِذٍ فِي أَنَّ الْجَزَاءَ وَاحِدٌ يَحْصُلُ عِنْدَ حُصُولِ الشَّرْطَيْنِ مَعًا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں شرط جب جزء سبب ہیں تو دونوں اجزاء مل کر ایک مرکب بنیں گے نا، دونوں اجزاء ملیں گے تو آپ جزا انجام دیں گے. اگر نہیں کریں گے، یعنی جس کا جزء مفقود ہے، تو آپ اس کی جزا کو انجام نہیں دے سکتے. تو لہٰذا دونوں شرطوں کے ملنے سے ہی آپ جزا انجام دیں گے، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے. نمبر 2 صاحب ان یثبت من دلیل مستقل او من ظاہر دلیل شرط، یا دلیل مستقل یا شرط کی دلیل کے ظاہر سے، ظہور سے اسے یہ پتہ چلتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کل من الشرطین سبب مستقل، کہ دونوں شرطیں جو ہیں وہ مستقل سبب واقع ہو رہی ہیں، جزء سبب واقع نہیں ہو رہی، مستقل الگ الگ سبب واقع ہو رہی ہیں. سواء کان للقضیۃ شرطیۃ مفہوم ام لم یکن، چاہے آپ یہ مانیں کہ جملہ شرطیہ کا جو ہے وہ مفہوم ہے نہیں ہے، شرطیں یہ الگ الگ مستقل اپنی جگہ پہ واقع ہو رہی ہیں.
فقد وقع الخلاف فيما اذا اتفقا وقوع الشرطین معا فی وقت واحد او متعاقبین. اب اختلاف یہاں پہ واقع ہوا ہے کہ اگر یہ دونوں شرطیں ایک ہی وقت میں ایک ساتھ واقع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر کیا ہے یعنی مستقل ہے سبب اس کا، کہ مثلا غسل کرنے نا اپنے، تو غسل کا ایک جو سبب ہے جنابت وہ مستقل اپنی جگہ پہ ہے، مس میت کا اپنی جگہ پہ الگ سے سبب ہے، ٹھیک ہے، دونوں اپنے الگ الگ سبب ہیں. تو کہتے ہیں کہ اب دونوں جو ہیں وہ شرطیں ایک ساتھ ایک وقت میں اکٹھی ہو گئی ہیں یا متعاقب ہیں، ایک پہلے ہے ایک بعد میں ہے، مثلا غسل میت پہلے ہو گیا یا جنابت پہلے ہو گیا اور دوسرا بعد میں. دوبارہ فقط وقع الخلاف سے اختلاف اس چیز میں صاحب کہہ رہے ہیں کہ دونوں شرطیں جو ہیں ایک ساتھ واقع ہو جائیں یا آگے پیچھے واقع ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں مستقل، چونکہ ہم نے کہا نا کہ شرط اپنی جگہ پہ مستقل ہے. کیسے کہ غسل کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، غسل کی علت سبب جو ہے جنابت اپنی جگہ مستقل ہے، یعنی وہ الگ ایک وجہ سے واجب ہوا ہے، اور مس میت والا ایک الگ ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا سبب ہے اس کا واجب ہونے کا غسل. تو یہ دونوں اسباب جو ہیں یہ مستقل، پہلی تھی کہ اگر دونوں جزء سبب ہیں اس میں تو جزا دونوں اکٹھے ہوں گے تو انجام پائے گی، یا یہاں پہ جہاں پہ مستقل سبب واقع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی اپنی جگہ پہ، اختلاف یہاں پر آ جاتا ہے کہ یہ دونوں اب ایک ساتھ یا پیدر پہ واقع ہو گئے تو جزا جو انجام دینی ہے، کیونکہ ہر ایک کا سبب مستقل ہے نا، ایک ہی دیں یا زیادہ دیں، سوال یہ ہوگا، ٹھیک ہے، کہ اب کیونکہ غسل میت کا کہا تو وہ ایک مستقل سبب ہے تو اس کے لیے غسل الگ کرنا چاہیے، جنابت کہا تو اس کے لیے الگ کرنا چاہیے. یہ کیا جزا الگ الگ دیں گے یا ایک انجام دیں گے؟ ایک دیں گے تو تداخل الاسباب ہو جائے گا، الگ الگ دیں گے تو عدم تداخل اسباب ہے. کس چیز کا قاعدہ تقاضا کر رہا ہے سر؟ تو یہ اختلاف ہمارے اس چیز میں آ جائے گا. جی ایک منٹ میں ذرا کھول دیں، لائٹ چلے گی، دروازہ کھول دیں، روشنی آ جائے گی. اچھا جی، تو فقط وقع الخلاف فيما اذا اتفقا وقوع الشرطين معا في وقت واحد او متعاقبين جزاء واحد، نہیں سوری متعاقبین ان القاعدۃ ای شیء تقتضی. کہتے ہیں کہ اختلاف اس چیز میں کہ اگر دونوں شرطیں ایک ہی وقت میں ایک ساتھ واقع ہو رہی ہیں یا متعاقب واقع ہو رہی ہیں، پہلے آ گئی ایک بعد میں آ گئی، جنابت پہلے ہوگا غسل میت بعد میں ہے، مس میت بعد میں کیا آپ نے، تو قاعدہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ حل تقتضی تداخل الاسباب، کیا تداخل اسباب کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ نے جزائے کی انجام دینی ہے کیونکہ اسباب متداخل ہو گئے ہیں. فیکون لها جزاء واحد، تو اس کے لیے کیا ہوگا صاحب؟ ایک ہی جزا آپ نے انجام دینی ہے. کما جزاء واحد، كما في مثال التداخل جی جی، حل تک فیکون لها جزاء واحد کما فی مثال تداخل موجبات الوضو. جس طرح کیا ہے کہ آپ وضو کے جو موجبات ہیں، اسباب واقع ہو رہے ہیں، ان کے اندر تداخل کر لیتے ہیں. مثلا من خروج البول، وضو باطل ہونے کا جو سبب ہے، یعنی وضو جو جن سے باطل ہو جاتا ہے وہ کیا ہے کہ اگر بول خارج ہو جائے، قابل غائط یا غائط آ جائے صاحب پخانہ، ون نوم یا سو جائیں، ونحویہ، ٹھیک، ونحویما، یا اس طرح کی جتنے بھی اسباب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہر ایک مستقلاً سبب واقع ہو رہے ہیں کہ وضو کرنے کا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لیکن تداخل اسباب ہو جاتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں بھی انجام پا جائے تو وضو آپ نے ایک ہی کرنا ہے، یہ نہیں کہ الگ الگ ہر ایک کے لیے وضو کرنا ہے. تو یہاں پہ تو تداخل اسباب ہو جاتا ہے. تو قاعدہ کس چیز کا یہاں پہ تقاضا کر رہا ہے؟ کیا تداخل اسباب ہو جیسا کہ یہ مثال تھی، ام تقتضی عدم تداخل، یا یہ کہ قاعدہ عدم تداخل کا تقاضا کر رہا ہے کہ یہاں پہ جو اسباب ہیں متداخل نہیں ہوں گے. فیتکرر الجزاء یتکرر الشرط بتکرار الشرط، بتکرر الشرط، جہاں پہ شرط جو ہے وہ تکرار ہوگی وہاں پہ جزا بھی تکرار ہوگی. اگر شرط دو دفعہ آئی ہے کہ یہ کریں اور یہ کریں تو جزا بھی ہوگا کہ ایک ہی چاہے جزا ہے، تکرار کے ساتھ آپ نے انجام دینی ہے. اگر عدم تداخل ہو تب اگر عدم تداخل کا مان لیتے ہیں، جیسا کہ کما فی مثال تعدد وجوب الصلاۃ بتعدد اسبابہ، جیسا آپ نماز کے جو مختلف اسباب ہیں، الگ الگ سبب ہے، اس کی وجہ سے نماز کے وجوب بھی الگ الگ آ جاتے ہیں. جیسا کہ من دخولی وقت الیومیہ، کہ فجر کا ٹائم ہو گیا یا ظہر کا ٹائم ہو گیا، تو ظہر کی وجہ سے نماز یومیہ میں سے ہے تو آپ نے ظہر انجام دینی ہے، وہ اس کا الگ سبب تھا. وہ حصول الایات، اور کیا ہے کہ چاند دن کو سورج گرہن لگ گیا تو آپ نے کیا ہے کہ نماز آیات بھی پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ ایک ہی نماز پڑھ لیں گے کیونکہ نماز ہی پڑھنی ہے نا، ایک ہی نماز پڑھیں اور اسباب اس کے جو ہیں وہ ہم کہیں کہ تداخل ہو گیا، وہ الگ سبب واقع ہو رہا ہے، یہ الگ واقع ہو رہا ہے، تو جزا کا تکرار ہوگا. اس صورت میں یہ عدم تداخل کا قاعدہ تقاضا کر رہا ہے. اسی طرح جب ہماری بحث یہ ہے
جس چیز کے اندر کہ یہ اگر دو مستقل سبب واقع ہو رہے ہیں شرطیں، ٹھیک ہے، جزء سبب نہیں ہے، مستقل اپنی جگہ پہ سبب واقع ہو رہے ہیں، تو قاعدہ کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے؟ کیا تداخل اسباب کیا جائے یا عدم تداخل اسباب کیا جائے؟ تداخل ہوگا تو ایک جزا انجام پائے گی، عدم تداخل ہوگا تو جزا بھی متعدد ہوگی۔ اگر دلیل ہو تو تداخل ہے، اگر جو دلیل ہو جائے وہ تو اس کے بیس پہ ہے ہی ہے، لیکن اگر کہیں پہ دلیل بھی نہ ہو وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ قاعدہ کس چیز کا تقاضا کرے گا؟ سوال یہاں پہ صاحب آ جاتا ہے۔ اقول مصنف کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ لا شبہۃ فی انہ اذا ورد دلیل خاص علی التداخل او عدم تداخل وجب الاخذ بذلک دلیل۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی دلیل خاص دلیل آ کے بتا رہی ہے کہ یہاں پہ تداخل اسباب ہوگا یا یہاں پہ عدم تداخل ہوگا، تو وہاں پہ تداخل اسباب میں تداخل ہو جائے گا اور عدم تداخل میں عدم تداخل اگر یعنی خاص دلیل آ کے بتا رہی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَعَ عَدَمِ وُرُودِ الدَّلِيلِ الْخَاصِ فَهُوَ محل الخلاف ہے، لیکن جہاں پر کوئی خاص دلیل آ کے نہیں بتاتی کہ تداخل کرنا ہے یا عدم تداخل کرنا ہے، یہاں پہ اختلاف واقع ہے کہ آیا تداخل کریں یا نہ کریں۔ والحق واغ صاحب، جو حق نظریہ ہے مصنف کے نزدیک، ان القاعدۃ فیہ عدم تداخل، قاعدہ یہ ہے کہ تداخل نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے، ٹھیک ہے صاحب، مثال کے طور پہ جنابت آپ کو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، فائدہ اجنبت فاغتسل، کہ اگر مجنب ہو گئے ہیں تو غسل کریں، ٹھیک ہے، یا اذا مسست المیت فاغتسل، مس میت آپ نے کیا ہے تو غسل کریں، یعنی اس کا مطلب ہے ایک غسل نہیں کرنا، الگ الگ غسل کرنے، قاعدہ اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی دلیل خاص آگے بتا رہی ہے، روایت آتی ہے، کچھ آ کے کہہ دے کہ بھئی اس طرح ہو جائے تو آپ جنابت کی نیت سے سارے غسل آپ کے انجام پا جائیں گے، ایک ہی غسل کر لیں، تو اس کا مطلب وہ خاص ہے، اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے۔ لیکن اگر دلیل خاص نہ آئے تو قاعدہ کیا کہتا ہے؟ تو قاعدہ اصل یہ ہے کہ عدم تداخل ہے، کیونکہ ایک سبب مستقل ہے۔ اگر مستقل سبب نہ ہو، ہر جو ہے شرط وہ اس کی جزا اپنی الگ ہوتی ہے، وہ آتی ہی اسی لیے ہے۔ اگر ایک ہی ہوتا صاحب، ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ جزا تابع ہے اپنی شرط کے، اگر متعدد شرطیں ہیں تو جزائیں بھی متعدد ہوں گی، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یہ ایک مصنف کی دلیل میں سے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ عدم تداخل، بیان ذالک، اس کا وہ جو صاحب بیان کر رہے ہیں کہ کیوں عدم تداخل ہوگا نا۔ ان لکل شرطیت ظہورین، ہر جملہ شرطیہ کا دو ظہور ہیں صاحب، یعنی جملہ شرطیہ جو ہے کوئی بھی آتا ہے تو اس کے دو ظہور ہیں۔ جی نمبر ایک، ظہور الشرطی فیہا فی الاستقلال بالسببیہ، شرط کا ظہور ہوگا استقلال بالسببیت کے اندر، کہ بھئی شرط اپنی جگہ پہ مستقل واقع ہے، ٹھیک ہے۔ وہذا الظہور یقتضی، وہذا الظہور، کی ضمیر کس طرف ہے؟ جی فیہا کی ضمیر شرطیہ، ظہور الشرط فی الشرطیۃ فی الاستقلال بالسببیہ، یعنی جملہ شرطیہ کے اندر جو شرط کا ظہور ہے وہ استقلال بالسببیت کے اندر ہے، ایک مستقل سبب ہو، یعنی ہر شرط اپنے مستقل سبب واقع ہو رہی ہے۔ وہذا ظہور یقتضی ان یتعدد الجزاء من الشرطیتین موضوعتي البحث، جو موضوع بحث دونوں واقع ہو رہے ہیں، دو جملہ شرطیہ الگ سے، ٹھیک ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جزا بھی متعدد ہونی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ الگ سبب ہیں۔ ٹھیک ہو گیا صاحب؟ جی جملہ شرطیہ میں شرط جو ہے وہ استقلال بالسببیت کے اندر ظہور ہے، اس کا پہلا ظہور اس کا اس چیز میں آ گیا سب جملہ شرطیہ کا۔ اس صورت میں کیا ہے کہ جزائیں بھی متعدد ہوں گی۔ فلا تتداخل الاسباب، تداخل اسباب نہیں ہوگا، مصنف اسی کو لیں گے۔ دوسری آساب، دوسرا ظہور اس کا، ظہور الجزاء فی الشرطیۃ فی ان متعلق الحکم فیہ صرف الوجود، کہ جزا جملہ شرطیہ کے اندر جزا کا جو ظہور ہے وہ اس چیز کے اندر ہے کہ جس کے متعلق وہ ہو رہی ہے نا، وہ کیا کہ آپ نے صرف اس کو انجام دینا ہے، یعنی اشارے کی غرض یہ ہے کہ آپ صرف جزا کو انجام دے دیں، یہ نہیں کہ بار بار دیں، شرطیں دو آئیں، اس کے غرض یہ ہے کہ بس آپ جزا پوری کریں، چاہے 10 شرطیں آ گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تداخل ہو جائے گا اسباب کا، کیونکہ اشارے کی نظر یہ ہے کہ بس آپ جزا ہی انجام دیں، صرف وجود ہے اس کا جزا کا۔ وَلَمَّا كَانَ صِرْفُ الشَّيْءِ لَا يُمْكِنُ أَن يَكُونَ مَحْكُومًا بِحُكْمَيْنِ، اور چونکہ صرف شیء ہے نا کہ آپ نے بس انجام دینا ہے، تو اس کو دو الگ حکموں کے ذریعے سے حکم نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، کبھی آپ بس انجام دیں، وہ جتنے بھی چیزیں آ رہی ہیں ایک ہی غسل انجام، ایک ہی انجام دے دیں، ٹھیک ہے۔ فَيَقْضِي ذَلِكَ، ٹھیک ہے، فَيَقْتَضِي ذَلِكَ يَكُونَ لِجَمِيعِ الْأَسْبَابِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ، یہ تقاضے کرتا ہے، پھر جتنے بھی اسباب آ جائیں آپ نے صرف وجود انجام دینا ہے نا، بس ایک جزا انجام دے دیں۔
وہ حکم واحد عند فرض اجتماعی، ہاں ٹھیک ہے، اگر یہ آپ اس کو اجتماع فرض کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسباب یہ کہ آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، تو آپ نے صرف ایک ہی حکم لگے گا کیا کہ آپ اس کو انجام دے دیں جزا کو، فتتداخل الاسباب، اس صورت میں اسباب کے ہیں کہ تداخل کر دیں گے۔ تو دو قسم کے اصل ظہور ہیں، پہلا ظہور استقلال بھی سبب، شرط کا ظہور ہے، استقلال بھی سبب یہ کہ شرط اپنی جگہ مستقل ہے تو اس کی جزائیں بھی متعدد ہونی چاہیے اور تداخل اسباب نہیں ہوگا اس صورت میں۔ دوسرا کیا ہے کہ ظہور جزا کا ظہور ہے کہ بس آپ نے صرف وجود انجام دینا ہے، بس آپ اس کو انجام دے دیں، تو لہٰذا کیا ہوگا، صاحب جتنے بھی اسباب آ جائیں گے، کیونکہ آپ کی نظر یہ ہے کہ صرف جزا انجام دینی ہے تو آپس میں تداخل کر لیں گے، تو ایک جزا کیا ہے کہ انجام پائے گی۔ تو ظہور کس چیز کے اندر ہے، جملہ شرطیہ کا۔ شرط کو دیکھیں گے تو تداخل نہیں ہوگا، جزا کو دیکھیں گے تو تداخل ہو جائے گا۔ یعنی مصنف شارع کی نظر کیا تھی صاحب، شرط پہ ہے یا جزا پہ ہے؟ شارع یہ چاہتا ہے کہ ہر سبب کے لیے جزا انجام الگ دی جائے، یہ شارع یہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی اسباب آئے ہیں بس ایک جزا کو انجام دے دو۔ ظہور جملہ شرطیہ سے کیا سمجھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب کہتے ہیں جی، تو شارع یہ ابھی مصنف کہتے ہیں والا ھذا، اس بنا پر کہ یہ جو ہم نے دو بیان کیے ظہور، فیقع التنافی بین الظہور بین ھذین الظہورین، ان دونوں ظہور کے درمیان تنافی ہے، ایک میں تداخل اسباب ہے، ایک میں تداخل ہے۔ فاذا قدمنا الظہور الاول، اگر ہم جی ظہور شرط کو جو ہے استقلال بالسببیہ والا اس کو مقدم کر دیں تو لابد ان نقول بعدم تداخل، تو ہم جو ہے وہ عدم تداخل کے قول کے قائل ہوں گے۔ وَإِذَا قَدَّمْنَا الظَّهُورَ ثَانِيًا، اور اگر ہم دوسرے ظہور کو اغصب کیا کہ تقدیم دیں جو کہ جزا کا ظہور ہے صرف وجود کے اندر، تو لابد ان نقول بالتداخل، تو اس صورت میں ہم کیا کہ تداخل اسباب کے قائل ہو جائیں گے۔ فَأَيُّهُمَا أَوْلَى بِتَقْدِيمٍ، اب کس ظہور کو جو ہے وہ ان دونوں میں سے مقدم کیا جائے۔ والارجح، جو قول راجح ہے، سب سے راجح قول ہے وہ کیا ہے کہ ان الاولا بالتقدیم ظہور شرط علی ظہور الجزا، ٹھیک ہے، کہ ظہور شرط ظہور جزا کے اوپر مقدم ہے، اس قول کو مانا جائے، اس کا ظہور یعنی شرط کا ظہور جزا کے ظہور کے اوپر مقدم ہے، وہی پہلے والا، ٹھیک ہے، کہ اصل شارع کی نظر جملہ شرطیہ ہے، یا شارع سے ہٹ کے بھی دیکھا جائے تو جب جملہ شرطیہ آ گیا تو اس کا مطلب جتنے جملے شرطیہ آئیں گے اس سے مراد غرض اس کی شرط ہوگی، کہ شرط اپنی جگہ مستقل ہے۔ کیوں آپ سب لأن الجزا لما کان معلقا علی شرط، لما کان معلقا علی شرط، کیونکہ جزا جو ہے وہ شرط کے اوپر معلق ہوتی ہے، ٹھیک ہے حسن، فہو تابع لہ ثبوتا و اثباتا، تو یہ ثبوتاً اور اثباتاً کیا ہے کہ تابع ہے اس کے شرط کے، کہ خود بھی ثابت ہونے کے اعتبار سے کہ بھئی میں جزا اپنی جگہ پہ ثابت ہوں، اور شرط کے اعتبار سے کہ اس کو بھی ثابت کر رہی ہے کہ بھئی جتنی آئیں گی مطلب شرطیں آئیں گی تو ان کی اتنی ہی جزا آئیں گی۔ ثبوتاً اثباتاً دونوں اعتبار سے کیا ہے کہ یہ کیا مطلب ثبوتاً اور اثباتاً؟ خود بھی ثابت ہے اپنی جگہ پہ صاحب، یعنی جزا اپنی جگہ پہ واقع ہے، اور اثبات بھی کر رہی ہے کس کے لیے، حکم کو جو کہ شرط کے لیے ہے ظاہراً۔ فَإِن كَانَ وَاحِدًا كَانَ الْجَزَاءُ وَاحِدًا، کہ اگر شرط ایک ہے تو جزا بھی ایک ہوگی اس اس کی۔ کا کیا مطلب ہو گیا؟ شانی صاحب کہہ رہا تھا مقام فرض اور مقام دلالت، وہ یہ کہہ رہا تھا اس کے لیے، کس کے لیے؟ ثبوتاً و اثباتاً کو مقام میں مقام فرض ثبوتاً کو کہتا تھا اور مقام دلالت کہہ رہا تھا اثباتاً۔ مقام فرض یعنی آپ جہاں پہ فرض کریں نا کہ جملہ شرطیہ آیا اور اس کی جزا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ اس کو فرض کر لیتے ہیں، جزا اس کی کوئی بھی ہو سکتی ہے، خود فرض ہونے کے اعتبار سے بھی کہ چونکہ جزا واقع ہے تابع ہوتی ہے، اس اعتبار سے یہ مقام فرض ہو گیا، اور دلالتاً دوسری مقام دلالت ہے جی، وہ دلالت کر رہی ہے کسی چیز کے اوپر کہ اگر وہ آئی ہے تو کس کے لیے آئی ہے، شرط کے لیے آئی ہے نا، یعنی حکم کے اعتبار سے دلالت کر رہی ہے کہ جزا کس کے اوپر شرط کے، ظاہراً اس کا یہ لگ رہا ہے انہوں نے اگر ثبوتاً اور اثباتاً، یہ ویسے ہی واضح ہے کہ ثبوتاً وہ خود ثابت ہے جزا، شرط ہے تو اس کی جزا بھی ہے، ٹھیک ہے، ثابت ہے، اور چونکہ وہ ثابت ہو گئی ہے تو وہ حکم کو بھی ثابت کر رہی ہے کس کے لیے، شرط کے لیے، اس اعتبار سے یہ زیادہ کلیئر ہے۔ اچھا آغا جی، فَإِن كَانَ واحد یعنی فَإِن كَانَ الشَّرْطُ وَاحِدًا كَانَ الْجَزَاءُ وَاحِدًا، اگر شرط ایک ہے تو جزا بھی اس کی ایک ہوگی۔ وَإِن كَانَ مُتَعَدِّدًا كَانَ مُتَعَدِّدًا، اور اگر شرط متعدد ہیں تو جزا بھی اس کی متعدد ہوں گی، کیونکہ جی تابع ہے اس کے۔ وَإِذَا كَانَ الْمُقَدَّمُ مُتَعَدِّدًا حَسَبَ فَرْضِ ظُہُورِ الشَّرْطِيَّتَيْنِ، مثلا آپ فرض کرتے ہیں کہ دو شرطیں آئی ہوئی ہیں تو اس اعتبار سے جو مقدم ہے جو کہ شرط ہے وہ
زیادہ ہیں، متعدد ہیں، تو کان الجزاء تبعا لہ، تو جزا بھی اسی کے تابع ہے، تو لہٰذا کیا ہوں گی؟ فعلیہ، اس بنا پر لا یستقیم للجزاء ظہور فی وحدۃ المطلوب، تو اس صورت میں کیا ہے کہ آپ کے لیے جزا کا جو ہے ظہور مستقیم نہیں ہوگا، نہیں ٹھہرے گا کسی چیز کے اوپر کہ جو مطلوب تھا اس سے جزا صرف وہی آپ انجام دے دیں، نہیں، بلکہ آپ تعدد لے کر آئیں گے، وحدت نہیں لے کر آئیں گے۔ فیخرج المقام عن باب تعارض بین ظہورین، تو اس صورت میں کیا ہے صاحب کہ باب تعارض سے آپ دونوں ظہوروں کے اندر نکل جائیں گے، مقام جو ہے باب تعارض سے دونوں ظہوروں میں نکل جائے گا۔ بل یکون ظہور فی التعدد، بلکہ ظہور کس چیز میں آ جائے گا؟ تعدد کے اندر۔ رافعا للظہور فی الوحدہ، جو کہ وحدت کے ظہور کو رفع کر رہا ہے کہ بھئی جزا کے اندر جو کہ وحدت کا تھا تو اس سے تو مراد ہی نہیں ہے، کیونکہ جب شرط آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جزا اسی کے تابع ہے، تو یہ بھی الگ سے آنی چاہیے، تو اس کا ظہور اقوا ہے، وہ رفع کر رہا ہے وحدت کے ظہور کو۔ لأن ظہور فی الوحدہ لا یکون الا بعد فرض سقوط ظہور فی التعدد، آپ وحدت کے ظہور کو تب مانیں گے کہ اگر آپ کا جو شرط والا ظہور ہے تعدد والا، ٹھیک ہے، وہ رفع ہو جائے گا، لیکن وہی اقوا ہے، وہ رفع ہی نہیں ہوا ہے، تو آپ وحدت والے کو نہیں مان سکتے۔ یعنی آپ جو ہے وہ پہلے جو استقلال بسببیت والا ہے ظہور شرط کا جو کہ اقوا ہے، وہ رفع نہیں کر سکے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو آپ دوسرے کی طرف نہیں جا سکتے۔ جی جی، تو پھر تعدد او بعد فرض عدم ہی، یا پھر آپ کہتے ہیں کہ سقوط کر دیں ظہور تعدد کا، یا پھر کہتے ہیں کہ بعد فرض عدم تعدد، کہ بھئی تعدد ہی نہیں ہے، یا اس کو ساقط کر دیں، یا کہیں کہ تعدد ہوتا ہی نہیں، دونوں کو آپ ثابت نہیں کر سکتے، تعدد اپنی جگہ پہ باقی رہے گا۔ اما ما وجود ہی فلا ینعقد الظہور فی الوحدہ، لیکن چونکہ اگر اس کو مانے کہ اس کا وجود ہے تعدد کا، تو پھر تو وحدت میں اس کا ظہور منعقد نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے تعدد کو ہی انجام دینا ہے۔ مختصر صاحب یہ کہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دونوں ظہوروں کے اندر جو تعارض ہے وہ رفع ہو جاتا ہے، کیسے؟ کیونکہ ظہور تعدد کے اندر جو ہے وہ اقوا ظہور ہے، اور وہ رفع کر رہا ہے وحدت کے ظہور کو۔ آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو کہیں کہ وحدت کو اہمیت دیں اور کہیں کہ تعدد کا ظہور ساقط ہو گیا، یا تعدد کا ظہور ہے ہی نہیں، رکھتے ہی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو جب وہ نہیں ہے تو یہ تعدد کا ظہور چونکہ اقوا ہے وہ اپنی جگہ پہ باقی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے تعدد کو انجام دینا ہے۔ فالقاعدۃ فی المقام اذن ہی عدم تداخل، تو بس آپ سے مقصد وہ جو اوپر بیان کیا تھا کہ قاعدہ جو ہو جائے گا اس کے اندر کیا ہے، اس صورت میں مقام کے اندر عدم تداخل ہے، کہ جزا جو ہے وہ تداخل اسباب کا تداخل نہیں ہوگا، جزا جو ہے وہ ہر ایک الگ الگ انجام پائے گی، ہی عدم تداخل الاسباب۔ وہوا مذہب وساتین العلماء الاعلام، اور یہی جو ہے علماء اعلام کے جو بزرگان ہیں ان کا یہی جو ہے نظریہ ہے۔ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم، خدا مند متعال بزرگان کے جو ہے اسرار کو تقدیس بخشے۔ تو یہ آغا صاحب جو ہے ہمارا نحو ثانی تھا کہ جہاں پر جزا قابل تکرار ہوتی ہے، اگر تو ہم کہیں کہ شرط جو ہے وہ جزء سبب ہے، اس کا مطلب ہے کہ دو چیزیں شرطیں آئی ہیں نا، تو دونوں اجزاء ملیں گے تو مرکب ہو جائیں گے، تب آپ نے جزا کو انجام دینا ہے، ٹھیک ہے، ختم، بات ختم ہوگی۔ دوسری صورت آغا صاحب کیا ہے، یعنی کیا مطلب کہ جزا ظاہراً اس صورت میں ایک انجام پا رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جزء سبب ہے، مستقلاً سبب واقع نہیں ہو رہا ہے، جہاں پر دوسری صورت میں ہم کہتے ہیں کہ دونوں مستقل سبب واقع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے آغا صاحب، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کا خاص قرینہ ہے کہ بھئی مثلا تداخل ہو جائے گا تو اپنی جگہ، خاص قرینہ ہے عدم تداخل کا تو وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن بغیر کسی قرینے کے دلیل خاص کے آئے ہوئے کیا مستقل سبب کے ہونے کے باوجود جزا جو ہے اس کی بھی مستقل ہوگی، یعنی جزا کا تکرار کریں گے، یا ایک ہی جزا ہو، تداخل اسباب ہو جائے گا، کیا کریں آغا صاحب؟ تو قاعدہ جو تھا وہ یہ تھا کہ تداخل اسباب نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ جو جملہ شرطیہ کا ظہور ہے وہ اقوا ظہور شرط کی استقلالیت بسبب کے اندر ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر شرط جو ہے وہ آتی ہے تو جزا اس کے تابع ہوتی ہے، اگر شرط زیادہ ہیں تو جزا بھی زیادہ آئیں گی، ٹھیک ہے، اور اسی کا ظہور اقوا بھی ہے، تو لہٰذا کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے جو کہ ہمیں کہہ رہی ہو کہ ایک لے آئیں، یعنی اس کے اس میں ظہور کے اندر ویسے تو آ سکتی ہے دلیل کہ بھئی آپ مثلا غسل کرتے ہوئے جنابت کی نیت سے، اگر زیادہ غسل ہیں تو جنابت کی نیت سے اور باقیوں کی نیت سے انجام دے دیں تو آپ کا ایک ہی غسل کافی ہو جائے گا، وہ الگ ہو سکتا ہے دلیل، لیکن جملہ شرطیہ کے ظہور کے اندر ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو قاعدہ جو ہے وہ عدم تداخل کا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، سب تقاضا کرتا ہے۔ آگے صاحب جو ہے وہ ہے تنبیہان، دو تنبیہ ہیں مختصر سی۔ تداخل المسببات، پہلے تھے تداخل اسباب کے اندر، کیا آیا اسباب تداخل ہو جائیں گے تو کیا جزا اس کی ایک انجام پائے
ٹھیک ہے، اور اگر عدم تداخل ہوتا ہے، اسباب تداخل نہیں کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ اس کی تکرار کریں جزا کو. ٹھیک ہے، اب جو بحث ہے وہ اس میں سے مثلا ابھی غسل جنابت یہ سارا اسباب ہے. اسباب جی جنابت کرنا، یعنی مجنب ہو جاتے ہیں آپ، یا پھر مس میت کا ہو جاتا ہے، یا غسل نظر کا، عہد کا، قسم کا، جتنے بھی آ جاتے ہیں غسل. ٹھیک ہے، یہ سارے اسباب ہیں. تو کیا ہر ایک کے لیے الگ الگ غسل کیا جائے؟ قاعدے کے مطابق اگر وہ خاص دلیل نہ ہو تو یہ ہے کہ تداخل نہیں ہوگا، یعنی ہر ایک کے لیے الگ الگ غسل کریں. کیونکہ اس کا مستقلاً الگ الگ سبب واقع ہو رہا ہے. لیکن چونکہ اس حوالے سے روایت موجود ہو، کیا مراد ہوگا؟ تو یہ تھا تداخل اسباب کے حوالے سے، یعنی اسباب سارے ایک ساتھ جمع ہو گئے. ٹھیک ہے، تو جزائے کا انجام پائی. یہ ہے تداخل مسببات کے حوالے سے، کہ وہاں پہ جو جزائیں ہیں وہ متعدد آ جاتی ہیں، ہر ایک کی جزا الگ الگ ہے. تو کیا وہ بھی، جبکہ شرط ایک ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت کو بھی ہم بیان کریں گے، اس میں بھی تداخل ہوگا یا تداخل نہیں ہوگا. ان البحث فی المسئلۃ السابقۃ انما ہوا عما اذا تعددت الاسباب. پہلی بحث مسئلہ سابقہ میں وہ یہ تھی کہ جب اسباب متعدد ہوتے ہیں، فیتساءل فیها اما اذا كان تعددها یعنی تعدد الاسباب یقتضی المغایرۃ فی الجزاء. سوال اس چیز میں تھا کہ اگر جزا جو ہے، اسباب جو ہیں وہ متعدد آتے ہیں، تو یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جزا بھی مغایرت ہونی چاہیے، الگ الگ آنی چاہیے، یعنی تعدد ہونا چاہیے اس میں بھی. وتعدد المسببات بالفتحہ، یعنی فتح کے ساتھ اسے پڑھیں گے. اور تعدد مسببات کے اندر کیا آپ الگ الگ سبب کو انجام دیں، او لا یقتضی، یا اس کا تقاضا نہیں کرتی. یعنی مسببات جو تھے آپ نے وہ الگ الگ انجام دینے تھے یا نہیں دینے تھے. ٹھیک ہے، سوال یہ ہے جو پہلی ہمارے بحث تھی. او لا یقتضی، یا تقاضا نہیں ہے کہ بھئی آپ تعدد المسببات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، فتح تداخل الاسباب، اس صورت میں کیا ہے کہ اسباب متداخل ہو جائیں گے. وَيَنبَغِي أَن تُسَمَّى بِمَسْأَلَةِ تَدَاخُلِ الْأَسْبَاب. اس مسئلے کو جو تھا کس کا نام دینا چاہیے ایسا؟ تداخل اسباب کا، کہ جہاں پہ شرطیں متعدد ہیں، جزا ایک آ جاتی ہے، وہ آگے تداخل اسباب. اور وہ ہمارے کس چیز کے اندر ہے کہ اسباب متعدد ہیں، جزا اس کی الگ ہے، یعنی اپنے الگ انجام دینی ہے، مغایرت ہے اس کے اندر. تو لہٰذا کیا یہاں پہ جو مسببات ہے ان کا تداخل ہوگا، تعدد ہوگا یا تعدد نہیں ہوگا؟ یعنی اگر آپ الگ الگ اس کا سبب جو واقع تھا، مسبب تھا، ہر سبب اور مسبب یعنی جزا، اگر آپ اس کی الگ الگ جزا کو انجام دے رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ عدم تداخل اسباب ہے. اور اگر آپ ایک ہی جزا کو انجام دے رہے ہیں تو آپ قائل تھے کہ تداخل اسباب ہے. یہاں پہ عذاب ابھی جو بحث ہے بعد الفراغ عن عدم تداخل الاسباب ہونا کا، وہاں پہ جب آپ فارغ ہو گئے اس کے بعد کہ تداخل اسباب نہیں ہوتا ہے، ينبغي أن يبحث أن تعدد المسببات إذا كانت تشترك في الاسم والحقيقة كالأغسال هل يصح يكتفى عنها بوجود واحد لها أو لا يكتفى. اب یہاں پہ کیا ہے کہ صاحب کہ اگر نام میں اور کام میں، یعنی فعل کے اندر، حقیقت کے اندر ایک ہی چیز ہے، چیز ہی ایک ہے، انجام ہی ایک چیز دینی ہے، تو کیا وہ تداخل کر جائیں گے کہ ایک ہی چیز انجام پا جائے، یا نہیں وہ بھی الگ الگ انجام دیں؟ غسل تو ایک ہی کرنا ہے نا، سب طریقہ بھی ایک ہے، نام بھی غسل ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ایک ہی غسل کر کے ختم کر دیں یا نہیں الگ الگ غسل کریں؟ حالانکہ نام بھی غسل ہے اور کام بھی وہی کرنا ہے اپنے غسل کے اندر. ایک نام تو ایک لیکن حقیقت ایک نہیں ہے نا. جی یہاں پہ سوال یہ کہ اگر حقیقت بھی مطلب کس معنی میں کہ سبب اس کا اگرچہ الگ ہوگا لیکن جو جزا ہے، جزا تو ایک ہی ہے، یعنی غسل کرنا ہے، طریقہ بھی اس کا ایک ہی طرح ہے اور نام بھی اس کا غسل ہے، تو سبب اس کا مستقل ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ تداخل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قاعدہ کس چیز کا تقاضا کرے گا؟ اس میں بھی عدم تداخل ہے. ہاں وہی پھر بات ہے نا کہ دلیل خاص آ جائے تو وہ الگ اپنی جگہ پہ. تو کیا کہ جی حال یصح ان یکتفى عنها بوجود واحد، مثلا جیسے اغسال ہیں، جتنے کل اغسال آ گیا تھا نا، جتنے غسل آ جاتے ہیں سارے، غسل میت ہے، غسل جنابت ہے، طریقہ تو ایک ہی ہے، سارا نام بھی غسل ہے ایسا. تو حال یصح ان یکتفى عنها بوجود واحد لہا، کہ کافی ہے کہ ان غسلوں کے بدلے میں ایک ہی آپ جو ہے وہ غسل انجام دے دیں. ٹھیک ہے، کفایت کر دی، ایک ہی وجود لے کر آنا ہے اس کا. او لا یکتفی، یا لا یکتفا، یا کفایت نہیں کرے گا. وہذہ مسئلۃ اخری غیر ما تقدم، یہ جو ہے جو پہلے چیز بیان ہو گئی ہے اس کا الگ ہے. یعنی پہلے کیا تھا صاحب، ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ ہر ایک کا سبب اگر الگ الگ ہے تو جزا بھی الگ الگ انجام دیں، لیکن اگر جزا اسم اور حقیقت میں بھی ایک ہی چیز ہے تو کیا وہاں پہ پھر کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی انجام دے دیں؟ کیونکہ پہلے تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک ہی الگ مثلا شرطیں آئی ہیں، اسباب واقع ہو رہے ہیں، جزا بھی آپ نے کہا ٹھیک ہے الگ دیں، ظہور ہے اس کا،
صحیح ہے، جملہ شرطیہ کے اندر شرط کا ظہور ہے کہ شرط آئی ہے الگ تو جزا بھی اس کے الگ ہونی چاہیے، لیکن اب کام بھی ایک ہی ہے، نام بھی ایک ہے، تو یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ایک ہی چلیں انجام دے دیں یا نہیں وہی الگ الگ انجام دینا ہے. تو یہ ہماری صاحب بحث ہے. وہادی مسئلہ تو نخرا غیر متقدم، یہ جو ہم نے پہلے بیان کیا یہ اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ ہے. تو سما بمسئلۃ تداخل المسببات، اس کو تداخل مسببات کا نام دیا گیا ہے. وہی من ملحقات العلا، یہ پہلے کی ملحقات میں سے ہے، ٹھیک ہے، الواحق میں سے ہے، اسی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. والقاعدہ تو فیہا ایضا عدم تداخل، اس میں بھی جو قاعدہ ہے وہ ہے کہ عدم تداخل، تداخل مسببات بھی نہیں ہوتا ہے. والسر فی ذلک، اس کا راز آغاز صاحب یہ ہے کہ ان سقوط الواجبات المتعددہ بفعل واحد، ٹھیک ہے، وَإِنْ أُتِيَ بِهِ بِنِّيَّةِ امْتِثَالِ الْجَمِيعِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ خَاصٍ، کہ اتنے متعدد واجبات آپ پہ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ایک ہی نیت کے ذریعے سے، یعنی سب کی نیت کے ذریعے سے ایک فعل کے ذریعے انجام پا کے آپ اس کو ختم کر دیں، یہ خاص دلیل کا محتاج ہے. ٹھیک ہے، دلیل ہے تو ہے. کما وردہ فی الاغسال، جیسا کہ غسلوں کے اندر دلیل آئی ہوئی ہے ہمارے پاس خاص، کوئی روایت ہوگی ایسی کہ جو بتا رہی ہے کہ آپ جنابت کی نیت سے اگر غسل کرتے ہیں، یعنی جنابت والا غسل کرتے ہیں، باقی غسلوں سے کفایت کر دے گا. بالاکتفاء بغسل الجنابۃ عن باقی الاغسال، کہ جس میں خاص دلیل آگے بتا رہی ہے کہ اگر آپ غسل جنابت کی نیت سے انجام دیتے ہیں غسل، باقی غسلوں کی وہ کیا ہے کہ ان سے کفایت کر دے گا. وورد ایضا جواز الاکتفاء بغسل واحد عن اغسال متعددہ، اور یہ بھی دلیل ہے کہ اگر آپ پہ متعدد غسل ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ایک غسل کو انجام دے دیتے ہیں، یعنی وہ جس نے جنابت کا انجام دے دیا تو آپ کے سارے غسل ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی پورے ہو جائیں گے، ختم، اسے بھی کفایت کر دے گا. وما عدم ورود دلیل الخاص، اور جہاں پہ صاحب دلیل خاص وارد نہ ہو تو فإن كل وجوب يقتضي امتثالا خاصا به، تو ہر وجوب جو ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو الگ طریقے سے انجام دیا جائے. بھئی آپ پہ 3 واجب آئے ہیں، اگرچہ ایک ہی قسم کے ہیں، تو ہر واجب کا تقاضا الگ سے ہے کہ بھئی آپ انجام دو، دوسرا کہتے ہیں انجام دو، تیسرا کہتے ہیں انجام دو. لا یغنی عنہ امتثال الاخر، ایک دوسرا واجب جو ہے اس کے ذریعے پہلا واجب ساقط نہیں ہو سکتا. وَإِنْ اشْتَرَكَتِ الْوَاجِبَاتُ فِي الْإِسْمِ وَالْحَقِيقَةِ، اگرچہ نام میں اور حقیقت میں وہ ایک ہی مشترک کیوں نہ ہو. نام ہاں، قد یستثنى من ذلك ما اذا كان بین الواجبین نسبۃ العموم والخصوص من وجہین، ہاں اس صورت میں جو ہے سب ایک استثناء حاصل ہے. ٹھیک ہے، کون سی صورت؟ یا تو دلیل خاص آ گئی وہ ایک ہو، دوسری کہ جہاں پر 2 واجب ہیں سب اور ان کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہے، یعنی وہ بھی دراصل اس صورت میں کیونکہ وہ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں، جہاں پہ یہ ان کا نقطہ اشتراک آ جاتا ہے، تو 2 واجب ہیں، ان کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہے. وَكَانَ دَلِيلُ كُلِّ مِنْهُمَا مُطْلَقًا بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَوْرِدِ الْاجْتِمَاعِ، اور ہر دونوں میں سے ہر ایک کی دلیل مطلقاً انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے، مقید نہیں کی ہوئی، دونوں نے مطلقاً چھوڑی ہوئی ہے کہ یہ جمع بھی ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ان میں کبھی مورد اجتماع بھی نہیں ہو سکتا، کہ مقید کر دیتے ہیں ہر دلیل کو، یہ مطلقاً چھوڑی ہوئی تھی، عام خاص من وجہ کی نسبت ہے، اشتراک ہو سکتا ہے، تو یہ کسی استثنائی صورت بھی بن جاتی ہے. کما اذا قال مثلا اگر مولا کہے تصدق علی مسکین، مسکین کو صدقہ دیں، ٹھیک ہے، اب صدقہ کس کو دینا ہے جی؟ مسکین کو دینا ہے. وقال ثانی، اور دوسری دفعہ کیا کہتے ہیں؟ تصدق علی ابن السبیل، کہ مسافر کو صدقہ دیں، ٹھیک ہے. اب مسافر میں اور مسکین میں عام خاص من وجہ کی نسبت آ جاتی ہے. کیسے؟ کہ بعض جہاز سے اگر دیکھا جائے تو وہ مسافر ہے، بعض جہاز سے دیکھا جائے، ایک جہاز سے دیکھا جائے تو وہ مسکین ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک دفعہ کہا کہ ابن سبیل کو صدقہ دیں، ایک دفعہ کہا کہ مسکین کو صدقہ دیں. نقطہ اشتراک یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مسکین بھی ہو اور ابن سبیل بھی ہو، مسافر بھی ہو، تو اس کو صدقہ دے سکتے ہیں آپ صاحب، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہاں پہ عناوین جمع ہو جائیں گے. فجمع العناوین یا فجمع العناوین شخص واحد، ٹھیک ہے، یا ایک شخص جو ہے 2 عناوین کو جمع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. فجمع العناوین، عناوین شخص واحد، ایک شخص نے 2 عناوین کو جمع کر لیا ہے، 2 عنوان اٹھائے ہوئے نا، مسکین بھی اور ابن سبیل بھی ہے. بین کان فقیرن و ابن سبیل، کہ وہ خود فقیر بھی ہے اور ابن سبیل بھی ہے، مسافر بھی ہے. تو فإن التصدق علیہ یکون مسقطا لتکلیفین، اس ایک ہی بندے، مصداق ایک ہی واقع ہو رہا ہے، ایک ہی بندے پہ آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ نے گویا کہ دونوں جو ہیں تکلیفوں سے انجام دے دیا اور بری ذمہ ہو گئے ہیں، ساقط ہو گیا آپ سے. یعنی آپ کو جو کہا تھا کہ مسکین کو بھی صدقہ دیں وہ بھی پورا، جب ابن سبیل کو صدقہ دیں کہا تھا وہ بھی پورا، اور حالانکہ دیا آپ نے ایک ہی بندے کو ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پہ 2 عنوان فٹ آ رہے ہیں. تو یہاں پہ جو مسببات ہیں وہ تداخل ہو گیا کہ آپ نے انجام دیا ہے، بندے کو ایک کوئی دے دیا سارا، ٹھیک ہے، صدقہ دیا ہے کہ بندے کو، لیکن عنوان یہاں پہ جمع ہو گئے. کیوں؟
کیونکہ ان کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت کی تھی. نسبت ہے. تو یہ تو آغاز تھا کہ اصل عدم تداخل ہے، ٹھیک ہے، اور مگر یہ کہ ایک استثنائی صورت ہے. اور آگے آصاب الاصل العملی فی المسئلہ ہے، ان دونوں کے اندر اصل عملی کیا کہتی ہے. فرض کریں کہ اگر ہم اصول عملیہ کے تحت دیکھیں جو کہ کون کون سی ہیں، استصحاب ہے، برات ہے، تخیر ہے اور احتیاط ہے. ابھی ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ آصاب کے جین کا ظہور اس میں ہے، ظہور اس میں ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہمارے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں اور ہم شک کرتے ہیں کہ آیا واقعاً ایسے ہے یا نہیں ہے، تو اب اصول عملیہ کی روح سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیونکہ بغیر اصول عملیہ سے دیکھیں تو دونوں میں عدم تداخل ہے. اصول عملیہ کی روح سے دیکھیں تو ایک کا تداخل اور ایک کا عدم تداخل ہوگا. کیسے اعظم؟ ان مقتضى الاصل العملی عند الشک فی تداخل الاسباب هو تداخل. اصل عملی یہ ہے کہ جب آپ شک کرتے ہیں نا کہ تداخل اسباب ہے یا نہیں ہے، تو وہاں پر اصل یہ ہے کہ تداخل اسباب ہے. حالانکہ ویسے تو قاعدے کے مطابق عدم تداخل تھا. تداخل اسباب کے اندر کیا ہے کہ تداخل ہے. کیوں؟ لأن تاثیر سببین فی تکلیف واحد متیقن، کہ بھئی آپ کے دو سبب اکٹھے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ جزا آپ نے ایک ہی ہے، انجام دینی ہے. تو اصل تو یہ ہے کہ قدر متیقن کیا کہ ایک جزا کو تو آپ نے انجام دینا ہی دینا ہے، ٹھیک ہے بھئی، وہ دے دیا. اب شک دوسری میں آ گیا کہ دوسری بھی جزا کو انجام دیں یا نہ دیں. فَإِنَّمَا الشَّكُّ فِي تَكْلِيفٍ ثَانٍ زَائِدٌ. یہ جو اضافی شک آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تکلیف ثانٍ کے اندر یہ اضافی آپ کی تکلیف ہے، ٹھیک ہے، شک ہے. تو وَالْأَصْلُ فِي مِثْلِهِ بَرَاءَةٌ. اس مثال کے اندر مثلا کیا ہے کہ اس ایسی قسم کے اندر اصالۃ البراءت جاری ہو جائے گی. بھئی جو تکلیف آپ کے اوپر ہے وہ تو آپ نے قدر متیقن انجام دے دیا، اضافی میں فرض کروں میرے پہ یہ بھی ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے ہے کہ اصالۃ البراء کہ وہ آپ پہ نہیں ہے. تو لہٰذا تداخل اسباب کے اندر کیا ہو جائے گا، یہاں پر تداخل ہو جائے گا اصل عملی کے روح سے. وَبِعَكْسِهِ فِي مَسْأَلَةِ تداخل المسببات. لیکن تداخل مسببات کے اندر صاحب یہاں پر اس کا برعکس ہے، یعنی تداخل نہیں ہوگا. اگرچہ مثلا غسل اور یہ سارے جتنے بھی ہیں وہ ایک ہی ہیں سمر حقیقت میں، لیکن پھر بھی الگ الگ انجام دینا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ پہ الگ واجب ہے. صحیح ہے. اچھا آگے تداخل مسببات اسی کے برعکس ہے مسئلہ. فَإِنَّ الْأَصْلَ يَقْتَضِي فِيهِ عدم تداخل. اس کے اندر جو اصل عملی ہے وہ عدم تداخل کا تقاضا کر رہی ہے. کما مرت الاشارۃ الیہ، جس طرح اس کی طرف اشارہ بھی گزرا ہے. کیوں؟ لأنه بعد ثبوت التکالیف المتعددہ بتعدد الاسباب، کہ زیادہ اسباب کی وجہ سے آپ کے اوپر زیادہ تکلیفیں ثابت ہو چکی ہیں. اسی کا برعکس ہے، آپ پہ ثابت ہو چکی ہیں. یشک فی سقوط التکالیف ثابتہ لو فعل فعلا واحدا. اب یہ آپ کرتے ہیں، تکلیفیں بھی زیادہ ہیں، اسباب بھی زیادہ تھے، اس کی وجہ سے تکلیف آپ پہ زیادہ آئی ہوئی ہیں. اب اصل تو یہ ہے کہ ہر ایک کو آپ انجام دیں، لیکن اگر ایک انجام دینے کے بعد آپ کہتے ہیں دوسری ہے ساکت ہے یا نہیں، تو اصل تو یہ کہ ساکت نہیں ہے. ٹھیک ہے آسان. و مقتضى القاعدہ، اس میں قاعدہ کیا ہے؟ کیونکہ دونوں کا جو پیپر میں سوال آئے گا وہ قاعدہ کا آئے گا. بھئی وہ اگر تداخل اسباب میں ہے یا نہیں، کون سا قاعدہ ہے؟ تداخل مسببات کے اندر تداخل ان کا ہو سکتا ہے یا نہیں، اصول عملیہ کیا کہتی ہے اور کیا قاعدہ ہے؟ تو پہلے کے اندر اصالۃ البراءت تھی، دوسرے کے اندر قاعدہ اشتغال ہے. و مقتضى القاعدہ فی مثلہ الاشتغال. احتیاط کا جو قاعدہ ہے کہ جو قاعدہ اس مثال کے اندر تداخل مسببات میں قاعدہ تقاضا کر رہا ہے وہ کون سا قاعدہ ہے؟ اشتغال ہے، احتیاط کا تقاضا ہے. بمعنی ان الاشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی. یہ کہا صاحب آپ کے پاس قاعدہ بھی ہے، خود قواعد میں سے ایک یہ آپ کے پاس قاعدہ ہے کہ جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ان الاشتغال یقینی، کہ آپ کا یقینی طور پہ ایک چیز سے جو ہے وہ کو انجام دے دینا، ٹھیک ہے. یستدعی الفراغ الیقینی، وہ بتاتا ہے کہ آپ اس چیز سے فارغ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے آسان. فلا یکتفی بفعل واحد فی مقام الامتثال. مقام امتثال میں اس جیسے تداخل مسببات میں یہ چیز اس طرح ایک فعل انجام دینے سے یہ قاعدہ منطبق نہیں ہوتا، کافی نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ آپ ہر بری ذمہ ہونا ہے نا اس چیز سے، یعنی احتیاط کرنی ہے کہ بھائی میں ہر چیز کو انجام دے دوں تاکہ میں یقینی طور پہ فارغ ہو جاؤں. تو اصل تو یہ ہے کہ ہر ایک کو آپ انجام دیں، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ عدم تداخل ہو جائے گا.